بے شک اللہ حکم دیتا ہے تمہیں کہ ادا کر لو امانتیں اپنے ان کے اہل کو. جوانی امانت ہے، عبادت میں صرف ہو، زندگی امانت ہے، عقل و علم امانت ہے. یہ بہترین نشست اللہ کا گھر، اس میں بیٹھنا اللہ نے نصیب کیا، یہ بہت بڑی امانت ہے. وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، اور جب فیصلہ کرو لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو انصاف سے. اللہ سلطان محمود غزنوی دربار میں بیٹھے تھے، عدالت چل رہی تھی، دنیا کھڑی ہے، قاضیان لائن سے بیٹھے ہوئے ہیں، وزراء سلطان تخت شاہی پر بیٹھا ہوا ہے، عدالت دربار میں ہوئی. ایک آدمی نے وہاں سے کہا، اے محمود غزنوی، قیامت کا دن ہوگا، تیرا گریبان اور میرا ہاتھ ہوگا. لوگ سب کو بتا دے وہ کون ہے ظالم. بادشاہ نے کہا قریب آئے، قریب آئے، کیا بات، لوگوں کے سامنے نہیں کہہ سکتا، میرا معاملہ ایسا نازک ہے، لوگوں کے سامنے نہیں کہہ سکتا. بادشاہ نے کہا پھر انتظار کرنا. ٹھیک. جب دربار ختم ہو گیا بادشاہ نے کہا کون؟ اس نے کہا سلطنت کا ایک بہت طاقتور آدمی میری عزت لوٹنے کا عادی ہوا ہے، اور میں نے سلطنت کے ہر افسر، وزیر اور قاضی سے شکایت کی، کوئی شخص بھی اس کو کچھ کہہ نہیں سکتا، وہ بہت زورا ہو. سلطان نے کہا ٹھیک ہے، بہت اچھا، ایسا کرو اب کہ وہ آئے نا آپ کے گھر تو مجھے بلانے آ جاؤ خود. یہ کہہ کر تمام محلے سرائے کے چوکیداروں کو بلایا کہ یہ شخص آپ کے سامنے میں اجازت دے رہا ہوں، جس وقت بھی مجھے بلانے آئے آپ نہ رہو. انہوں نے کہا ٹھیک. لیکن جب وہ آدمی جانے لگا کہ میں نے تو کہا، انہوں نے ہاں کیا، مگر آپ کو چھوڑیں گے نہیں، یہ بڑی ذمہ داری ہوتی ہے. رات تو مکان کا ایک کونا بتایا کہ یہاں آپ نے پتھر بجانا ہے زور زور سے، میں خود آؤں. چلا گیا. چند دن نہیں گزرے تھے کہ رات کا وقت وہ آدمی دوڑتا ہوا آیا. چوکیداروں نے کہا جا اپنا کام کر. بادشاہ دن بھر کا تھکا ہوا، پوری دنیا ملکوں کا ذمہ دار غمخوار، ہم کیوں تمہارے لیے غمگین کریں گے. تو اس نے پتھر مارا کونے میں، بس پتھر 2-3 دفعہ بجایا کہ دیکھا کہ سلطان گھوڑے پر سوار اور پورا مسلح، تلوار گلے میں، خنجر ہاتھ میں، خود سر پر. اور اس کو کہا پیچھے بیٹھو گھوڑے پہ. کہا راستہ بتاؤ. بگا کے لے گیا. یہ اس کو گھر لے گیا اور اس کی گھر والی کے ساتھ بادشاہ کا. جیسے ہی وہاں پہنچ گیا تو ایک آدمی بتھیلی میں لگا تھا ان کی گھر والی کے ساتھ. تو بادشاہ نے جاتے ہی اس کو کہا کہ بتی بجھاؤ. اس نے چراغ بجھایا اور اس نے تلوار سے اس کا سر کاٹا دور میں، اور پھر اس کو کہا ایک گلاس پانی جلدی دے. بادشاہ نے اس شخص کو مبارکباد دی کہ شکر ہے آپ کا دشمن ختم ہو گیا. تو اس نے پوچھا بادشاہ سلامت، یہ 2 باتیں بڑی عجیب تھیں. ایک تو یہ وقت روشنی کا تھا، آپ نے کہا چراغ گل کر دو، یہ کیوں؟ میں یہ ظالم سگا بن جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ بہن کا چہرہ انصاف کے نفاذ میں رکاوٹ بن جائے. کہا آپ نے پانی بہت جلدی نہیں مانگا. تو بادشاہ نے کہا جس دن آپ کے چہرے پر دربار میں نے آنسو کی بارش دیکھی، اس وقت سے میں نے عہد کیا تھا کہ جب تک آپ کے ساتھ بے انصافی کا بدلہ نہیں لوں گا پانی نہیں پیوں. درمیان میں کتنے دن گزرے، ایک قطرہ پانی زبان میں نہیں رہا. وَأَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، حکومت کرو تو انصاف سے کرو. ہماری حکومت کہتی ہے ہماری ان سے بات چیت ہوئی ہے، وہ ہمارے اتحادی ہے، خیر وہ جو چاہے کرتے تھے، شرم تم کو مگر نہیں آتی. ان اللہ نعم ما یعظکم بہ، بے شک اللہ بہترین نصیحت کرتے ہیں تمہیں. ان اللہ کان سمیعا بصیرا، بے شک اللہ سننے دیکھنے والے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْکُمْ، اور ان لوگوں کی جن کے اختیارات ہیں تم میں. اختیارات سے مراد دینی اختیارات. اس کی 4 تفسیر ہے. ایک یہ کہ صحابہ مراد ہے،
دوسری یہ کہ ابو بکر عمر مراد ہے، تیسری یہ کہ فقہا مراد ہے، چوتھی یہ کہ حکمران مراد ہے۔ حکمران لوگ یہ چوتھی تفسیر بیان کرتے ہیں مگر دھوکہ دیتے ہیں۔ یہ تفسیر ابن جریر میں ابو ہریرہ سے ہے، اور ابو ہریرہ 59 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، سن 60 میں یزید آیا ہے۔ اس نے یزید جیسے حکمران نہیں دیکھا ہے، اس سے پہلے جتنے تھے وہ صحابہ تھے، وہ اعلیٰ درجے کے فقہا۔ خود ابن جریر کی رائے یہ ہے کہ اس سے مراد اہل العلم والفقہ، اہل العلم والفقہ۔ اور قرآن کی تفسیر آگے آ رہی ہے وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ، کہ وہ علماء جن کا علم اجتہاد اور استنباط کے درجے میں ہے وہ مراد۔ تو حاصل تمام تفاسیر اور آیات کا یہ کہ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ سے مراد فقہائے کرام۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، وہ مستقل ذکر کیا اطیعوا، اور فقہا کے لیے کہا وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، کیونکہ ان کی اطاعت براہ راست نہیں ہے، اللہ اور رسول کی اطاعت میں ہے۔ تو جو لوگ کہتے ہیں ہم صرف خدا اور رسول کو مانتے ہیں، تو اس آیت میں تو اولو الامر سے مراد فقہا ہے۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، بس اگر تمہارا اختلاف ہوا کسی بات میں، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، بس لوٹا دو اس کو اللہ کی طرف اور رسول کی طرف۔ ان کنتم تؤمنون باللہ، اگر ہو تم ایمان رکھنے والے اللہ پر، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، ذالک خیر واحسن تأویلا، یہ بہت بہتر ہے اور بہترین نتیجہ ہے اس کا۔ علماء دین کہتے ہیں اطیعوا اللہ، اطیعوا اللہ یہ تو کتاب اللہ ہے، واطیعوا الرسول یہ سنت ہے، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ یہ فقہ ہے، اور فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ کتاب و سنت کی طرف رجوع کرنا یہ قیاس ہے، قیاس ہے۔ قرآن، سنت، اجماع اور قیاس چاروں دلائل یہاں سے ثابت ہے۔ مزید تفسیر احکام القرآن لابن العربی اور احکام القرآن للجساس الرازی، رازی الحنفیہ۔ الم تر الی الذین یزعمون، آیا آپ نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جو گمان کرتے ہیں انہم آمنوا کہ وہ ایمان لائے ہیں، بما انزل الیک اس وحی پر جو آپ کو دی گئی، وما انزل من قبلک اور جو نازل ہوا آپ سے پہلے۔ یاد رکھنا آپ کے بعد کسی وحی کا تصور نہیں۔ یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، یہ چاہتے ہیں کہ فیصلہ کرائے سرکش سے، شیطان سے۔ شیطان سے مراد کعب بن اشرف ہے۔ وقد امروا ان یکفروا بہ، اور ان کو حکم دیا گیا کہ یہ نہ مانے شیطان کو، ان یکفروا بہ بالطاغوت۔ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا، اور چاہتا ہے شیطان کے بھٹکا دے ان کو دور کے بھٹکاوے میں۔